الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعین محترم، ذی الحج کا مبارک مہینہ برکت اور خیر کا مہینہ جاری ہے اور ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں سے آج 7 ذی الحج ہے اور انہی ابتدائی 10 دنوں میں سے ایک دن آتا ہے یوم العرفہ کا، اور یوم العرفہ کو حج کا بنیادی رکن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے، اور حدیث میں بھی ہے الحج العرفہ کہ ہر حاجی کو عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اور یہ حج کا بنیادی رکن ہے۔ اور یوم العرفہ کے دن کی بہت بڑی فضیلت احادیث میں ذکر ہوئی ہے، گزشتہ جمعے کو اس پر ذکر ہو چکا ہے، اور اسی 10 ذی الحج یعنی ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں سے ایک دن ہے یوم النحر۔ 10 ذی الحج کو یوم النحر قربانی کا دن ہوتا ہے، جس میں تمام دنیا میں مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ قربانی کا دن بہت زیادہ اہمیت اور بہت فضیلت والا دن ہے، اور اس دن میں جو عمل کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قربانی۔ اور قربانی
لغت میں یعنی عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کسی قرب کا ذریعہ بنایا جائے۔ قربانی عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کسی قرب کا ذریعہ بنایا جائے۔ لازمی بات ہے ہر مومن مسلمان جس چیز کی بھی قربانی دیتا ہے تو اسی نیت سے دیتا ہے کہ میں اس قربانی دینے والی چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر دوں۔ یا اگر کسی اور کے لیے قربانی دیتا ہے، کسی چیز کی قربانی دیتا ہے، مال کی قربانی دیتا ہے، یا اسی طرح دوسری کسی چیز کی قربانی دیتا ہے اسی نیت سے کہ میں اس فلاں شخص کے قریب ہو جاؤں، اس فلاں شخص کے لیے میں اس چیز کی قربانی دے رہا ہوں، اسی نیت سے کہ اس کے دل میں میری جگہ بن جائے۔ اور شریعت میں قربانی اس کو کہتے ہیں کہ کسی حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کا تقرب، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔ اور قربانی شریعت اسلام میں ایک اہم عبادت ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ شعائر اسلام میں سے مطلب یہ ہے کہ عرف عام میں جس چیز کو مسلمانی کی نشانی اور علامت قرار دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں شعائر اسلام، شعائر اللہ کہتے ہیں، آگے ذکر آ جائے گا۔ تو یہ قربانی بھی مسلمان کے مسلمانی کی نشانی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو پوری دنیا میں جہاں پر مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جانور ذبح کریں گے تو ہر دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے کہ 10 ذی الحجہ کو مسلمان جانوروں کی قربانی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ تو یہ عرف عام میں مسلمانوں کی مسلمانی کی نشانی ہے۔ اگر کہیں پر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو باہر سے دیکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا عمل ہے نماز پڑھنا، لہٰذا یہ مسلمان ہے۔ تو شعائر اسلام اور شعائر اللہ میں سے ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا مگر بتوں کے نام پر قربانی دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آج تک دوسرے مذاہب میں بھی قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے، چاہے وہ بتوں کے نام پر ہو یا مسیح کے نام پر قربانی دینی ہو۔ اور قربانی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ عاشق خود اپنی جان کی قربانی دے دے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک عاشق، ایک عبادت گزار، ایک سچا مومن مسلمان اپنی جان کی قربانی پیش کرے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے کہ وہ رحمان اور رحیم ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم جانور ذبح کر دو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی جانور ذبح کر دے تو یہ اس بات کی نشانی ہے، اس بات کی علامت ہوگی کہ اس قربانی دینے والے نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ کتنی بہت بڑی فضیلت ہے اور ایک کتنا خاص قرب ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں کہ ایک حلال جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو قربانی دینے والا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ قربانی دینے والا اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو اس طور پر منظور کر لیا ہے، اس طور پر قبول کر دیا ہے کہ قربانی دینے والے نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ تو اصل حقیقت تو یہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے یہ گوارا نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ تم جانور کی قربانی دے دو، ہم یہ سمجھیں گے کہ تم نے اپنی قربانی دے دی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں بشارت دی گئی کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کریں۔
اب یہ حکم اول تو اولاد کے بارے میں دیا گیا، اور اولاد بھی کیسی؟ نبی، معصوم، اور ایسے سچے بچے کی قربانی، اور ایسے سچے کی قربانی کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اصل میں انسان کو تو اپنی جان کی قربانی دینا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اگر اکلوتی اولاد کی قربانی دینے کی بات آ جائے اور اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرنا پڑے تو بہت بڑا سخت اور مشکل کام ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے باپ اور بیٹے دونوں نے سر تسلیم خم کر کے اس حکم کو پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان کے بدلے میں دوسری قربانی مینڈے کی شکل میں بھیج دی تھی۔ چنانچہ اسی دن سے اونٹ، گائے، بھینس اور بکری، بھیڑ اور دمبے وغیرہ کی قربانی وہ مقرر کر دی گئی ہے۔ اور تاریخی حوالے سے قربانی کا پس منظر کہ حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا اس وقت سے شروع ہوا ہے جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور یہ دنیا آباد ہوئی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے قربانی دی، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ سنائیے ان یہودیوں کو، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ ان کو سناؤ، نبأ، خبر، ابنی آدم، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ بالحق، بالکل صحیح اور سچ کر کے، اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی دی، قربانی کے ساتھ فتقبل من احدہما، سو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر دی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اور حابیل اور قابیل کا یہ واقعہ لمبا واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو مزید بڑھانے کے لیے توالد اور تناسل کا سلسلہ شروع فرمایا، تو بی بی حوا علیہ السلام کے ایک حمل سے دو بچے پیدا ہوتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اب جب ایک بیٹا اور بیٹی ہو تو یہ دونوں بہن بھائی ہو گئے، ان کا آپس میں تو رشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن اب یہ نسل انسانی نسل کو آگے بڑھانا تھا۔ اسی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ حکم فرما دیا ہے کہ پہلے عمل سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بہن بھائی ہوں گے، اور دوسرے عمل سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی بہن بھائی ہوں گے، اور دونوں کے عمل کے درمیان میں نکاح ہو جائے گا۔ اسی طور پر حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تو وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، جو بچی پیدا ہوئی تو وہ خوبصورت تھی۔ اب اصول کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل نے اس بات کو برداشت نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ تو خوبصورت تھی، وہ تو اس کی بہن تھی، اس نے کہا کہ میرا نکاح اس کے ساتھ ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کا قانون بتلایا، لیکن اس نے نہیں مانی، اور آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں قربانی دو، تم دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور میں قربانی دے دو۔ لہذا اس وقت حابیل بیڑ بکریاں پالا کرتے تھے، اس نے ایک اچھے مینڈے کی قربانی دی اور اچھا دمبا تھا، اور قابیل وہ اسی طرح زراعت پیشہ تھا، زمیندارہ وغیرہ کیا کرتا تھا، کچھ قطرے گندم لیے اور اس نے اس کی قربانی دی، اور حسب دستور اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی کہ آسمانی آگ آ کر اس کو کھا جاتی۔ لہٰذا حابیل نے جو قربانی دی
تو اس کی قربانی کو حسب دستور آسمانی آگ آ کر اس کو کھا لیا، اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور قابیل پھر حابیل کے قتل کرنے کے در پر ہو گیا، اور لمبا واقعہ اس کو قتل بھی کر دیتا ہے، وہاں سے پھر قتل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دونوں کی قربانی کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، اور اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی نشانی اور علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس کو نہ کھاتی وہ قربانی کے نہ قبول ہونے کی نشانی ہوتی۔ اور اس کا ذکر بھی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، اور ہوا یہ کہ حابیل کی قربانی وہ قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اور قربانی کا یہ خاص طریقہ کہ آسمانی آگ آ کر اس کو جلا دے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تمام انبیاء علیہ السلام کے دور تک مشہور رہا ہے۔ حضور علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام میں یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ قربانی کو حسب دستور آسمانی آگ آ کر کھا جاتی تو قربانی کے قبول ہونے کی نشانی ہوتی، اور اس زمانے میں جیسے قربانی کو آگ کھا جاتی، اسی طرح کفار سے جہاد کے ذریعے سے جو مال غنیمت ہاتھ آ جاتا اس کو بھی آسمانی آگ آ کر کھا جاتی، اور یہ جہاد کے قبول اور مقبول ہونے کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام اور اکرام ہوا کہ قربانی کا گوشت اور مال غنیمت ان کے لیے حلال کر دیا گیا کہ قربانی کا گوشت خود کھاؤ، اور اسی طرح مال غنیمت کو فار سے حاصل ہو جائے اس کو آپس میں تقسیم کر دو، ضروری نہیں ہے کہ اب آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا لے۔ تو قربانی تاریخی حوالے سے اس کا وجود وہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا ہے، اور قربانی کا حکم ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جتنی امتیں بھی گزری ہیں تمام امتوں کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا تھا، اور اس امت کو بھی قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر ایک امت کے لیے جعلنا مقرر فرمایا ہم نے منسکن قربانی کرنا، لِيَذْكُرُوا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ لیں اللہ تعالیٰ کا نام ان کو ذبح کرتے وقت علی ما رزقہم، اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، من بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے جو جانور۔ تو اللہ تعالیٰ نے چوپایوں میں سے جو جانور ان کو دیے ہیں، ان لوگوں کو ان پر ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فَإِلَٰهُكُمْ، سو تمہارا اللہ تعالیٰ، اور الہ واحد، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور اسی کے حکم بردار رہو، اسی کے حکم میں رہو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اور عاجزی کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین کا ذکر ہو رہا ہے، قال اللہ اور قال الرسول ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات ذکر ہو رہے ہیں۔ وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور برداشت کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، علی ما، اس پر، اصابہم، جو ان پر آ جاتی ہے مصیبت، جو مصیبت اور پریشانی اگر ان کو پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں۔ والمقیمی الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مخبتین اور عاجزی کرنے والے ایسے لوگ ہیں۔ والبدن، اور قربانی کا جانور، جعلناہا، ٹھہرایا ہے ہم نے اس کو، لکم، تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کی نشانیاں، یعنی قربانی کے جانور یہ دین کی یادگاریں ہیں۔ اونٹ، گائے، بھینس اور بکریاں
جتنے بھی قربانی کے جانور ہیں ہم نے ان کو اللہ کے دین کی یادگاریں بنایا ہے۔ شعائر اللہ، شعائر اسلام اور شعائر اللہ، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے اور ہر مومن مسلمان کو اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ شعائر یہ جمع ہے شعیرتن کی، اور شعیرتن کے معنی ہیں علامت اور نشانی کے، علامت اور نشانی کے۔ شعائر اسلام، شعائر اللہ یا اللہ کے شعائر ان اعمال اور افعال کو کہا جائے گا جو عرفاً مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں، جیسے نماز، اذان، حج، ختنہ، موافق سنت، داڑھی وغیرہ، اور تمام شعائر اور دینی کے مقرر کردہ واجبات و فرائض اور ان کے حدود مراد ہیں۔ شعائر اللہ اور شعائر اسلام کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کا ہر حکم اور ہر وہ عمل جو مسلمان کے مسلمانی کی نشانی ہوتی ہے اور مسلمان کے مسلمانی کی علامت ہوتی ہے تو اس کو شعائر اللہ اور شعائر اسلام کہتے ہیں۔ نماز یہ مسلمان کی مسلمانی کی نشانی ہے۔ غیر مسلم نماز نہیں پڑھتے ہیں، مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا وہ کہے گا یہ مسلمان ہے، اس لیے کہ یہ نماز مسلمان کے مسلمانی کی نشانی ہے، یہ عمل اور کوئی نہیں کرتا ہے۔ جہاں پر آپ اذان سنیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اذان ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کی اذان ہے اور یہ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مسجدیں، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر، یہ شعائر اللہ میں سے شعائر اسلام۔ کوئی بھی ایسی مسجد دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یہ مسلمانوں کی عبادت کی جگہ ہے، تو مسلمانوں کی مسلمانی کی نشانی ہو گئی ہے۔ ختنہ ہو گیا ہے، جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ختنہ ہو رہا ہے بھائی یہ مسلمان کرتے، وہ الگ بات ہے کہ آج کل غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، ان کو اس چیز کا کیا پتہ تھا؟ غیر مسلموں کو صفائی ستھرائی کا کیا پتہ ہے؟ یہ سارے جو لوگ غیر مسلموں کی تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتے وہ اپنی مسلمانی سے اور دین اسلام سے کوسوں غافل ہوتے ہیں، پرلے درجے کے غافل ہوتے ہیں۔ قرآن تو پہلا حکم صفائی اور پاکی کا دیتا ہے، پہلا حکم۔ سب سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دینے سے پہلے اس کو پاک کرو، اس کو پاک کرنا اور اس پر پانی بہانا نقصان دہ ہو کوئی بات نہیں ہے، تب بھی اس کے کان میں آپ اذان کر دیں۔ تو پہلا حکم کس چیز کا ہو گیا؟ صفائی ستھرائی کا ہو گیا۔ قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو صاف کریں۔ دین اور دینداری کا کوئی بھی عمل کرو تو اپنے بدن اور اپنے کپڑوں کو صاف کرو۔ کتاب و طہارت، آپ جتنی فقہ کی کتابیں اٹھائیں گے پہلی چیز ذکر ہوتی ہے کتاب و طہارت، پاکی کا بیان۔ وہ نماز کا ذکر بہت دور آتا ہے۔ حدیث میں بھی آپ سب سے پہلے پڑھیں گے کتاب و طہارت، پاکی کے متعلق احادیث۔ یہ تو دین اسلام سے کہا رہا ہے، وہ ہم سے سیکھ رہے ہیں، لیکن جو غیر مسلموں کی تعریفوں میں لگ جاتا ہے وہ بہت ناخبر ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے دین اسلام سے۔ ہمارے اساتذہ میں فرماتے ہیں تعلیمی حوالے سے یورپ ممالک میں ان کا وہ وزٹ ہوتا ہے، باقاعدہ ان کے جو بورڈ ہیں تعلیمی وہ ان کو منگواتے ہیں۔ تو ہمارے ایک استاذ محترم نے ہمیں بتلایا کہ دیکھو یہ جو باڈی سپرے ہے یہ ان کی مجبوری ہے، ہم تو خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن ان کی مجبوری ہے، انہوں نے جیب میں رکھا ہوتا ہے۔ آپ ان کی بند گاڑی میں 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے ہو، اتنی بدبو ہوتی ہے۔ وہ خنزیر کھاتے ہیں، حرام گوشت کھاتے ہیں، گندے جانور کھاتے ہیں، اس کی سڑاہن پسینے میں نکلتی ہے، وہ ہر طرح کے گناہ کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی خوبصورتی مصنوعی بنائی ہوئی ہے، ان کے ساتھ آپ رہن سہن بالکل نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا جس ہوٹل میں ہماری رہائش تھی وہاں پر باتھ روم میں صرف ٹوائلٹ پیپر تھا، پانی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ انہوں نے پھر فرمایا کہ ہم نے خود اپنے لیے ایک بوتل رکھی ہوئی تھی اور صفائی ستھرائی والی جو لڑکیاں تھیں ہم نے اسے کہا کہ یہ بوتل مت پھینکو، جب ہم چلے جائیں گے تو ہم خود اسے پھینک دیں گے۔
بہرحال ختنہ موافق سنت داڑھی رکھ، یہ مسلمانوں کی نشانی ہے، مسلمان کے مسلمانی کی نشانی ہے۔ جہاں پر آپ بڑی بڑی داڑھی والا دیکھیں گے تو وہ کہے گا بھئی یہ مسلمان ہے۔ یا اسی طرح دوسرے شعائر اسلام ہو گئے، اس کو کہتے ہیں شعائر اسلام اور شعائر اللہ، اور حکم ان کا یہ ہے جو مومن مسلمان شعائر اللہ اور شعائر اسلام کی عزت اور احترام کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا خاص ہوگا، اور جو ان کی بیعت بھی کرے گا اور گستاخی کرے گا کفر تک حد تک جانے کی وہ نوبت آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ فرائض ہو گئے، واجبات ہو گئے، یہ تمام چیزیں شعائر اسلام اور شعائر اللہ میں داخل ہیں، مسلمان کے مسلمانی کی نشانی ہیں۔ بہرحال لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا، لکم فیہا خیر، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے اور بھی بہت زیادہ خیر ہے، فاذکروا سو لو اسم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام، علیہا ان جانوروں پر، ثوافا ان کو قطار میں کھڑے کر کے ان کو ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام ان پر لو، اور اونٹ کو ذبح کرنے کا اور نہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھڑا کر کے رکھو، یہ مسنون طریقہ ہے، اور باقی جانوروں کو لٹا کر ان کو ذبح کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب ان کی کروٹ گر جائے، فَكُلُوا مِنْهَا تو سو کھاؤ ان قربانی کے جانوروں سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ اور کھلاؤ بے سوالی کو، وَالْمُعْتَرَّ اور سوالی کو۔ بعض ہوتے ہیں نا مانگنے والے ہوتے ہیں، ان کی حالت خستہ ہوتی ہے، بھئی یہ تو یار ضرورت مند ہے، یہ سوالی ہوتا ہے دے دو۔ والقانع، بعض ایسے ہوتے ہیں قناعت والے ہوتے ہیں، ان کی ایسی حالت اور کیفیت ہوتی ہے کہ دیکھنے والے کو شبہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے۔ تو ایسے ضرورت مندوں کو بھی معاشرے میں تلاش کرو، ان کی خبر گیری کرو اور ان کے ساتھ تعاون کرو۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ اور جو بے سوالی ہے اس کو بھی کھلاؤ، وَالْمُعْتَرَّ اور سوالی کو بھی، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ اسی طرح ہم نے زیر حکم کر دیا ان جانوروں کو تمہارے، لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور لازمی بات ہے اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کے زیر حکم ہے۔ 505,000 اونٹوں کی لڑی ہوتی ہے اور ایک چھوٹے سے بچے نے ان کی مہار پکڑی ہوتی ہے اور آگے جا رہا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آپ دوسرے جانوروں کو لے لو، گھوڑے کو لے لو، ہاتھی کو لے لو، شیر کو لے لو، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کے زیر حکم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مسخر کر دیا ہے۔ تو قربانی کا حکم ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور قربانی کا حکم ہر امت کو صرف نہیں، حضور علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم فرمایا، اور حضور علیہ السلام کے واسطے سے پوری امت کو قربانی کا حکم۔ فَصَلِّ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ سو آپ نماز پڑھیے، لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ اور قربانی کیجئے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو یہ قربانی صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، قل فرما دیجئے آپ ان صلاتی بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین یہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو قربانی کا حکم تاریخی حوالے سے آدم علیہ السلام سے آ رہا ہے، اور قربانی کا حکم ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس امت کو بھی قربانی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور حضور علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ قربانی صرف اخلاص کے ساتھ ہوگی، اس لیے کہ ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 باتوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ جس عمل میں 3 باتوں کا وجود نہیں ہوگا وہ عمل کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ 3 باتیں ہیں، ایک بات اس میں ہے کہ صحیح عقیدے کے ساتھ وہ عمل ہونا چاہیے، جو عمل بھی آپ کرتے ہیں خالص عقیدے کے ساتھ کرو، توحید اور رسالت کا عقیدہ دل و دماغ میں رکھ کر وہ عمل کرو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عمل حضور علیہ السلام کے سنت طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔
اگر آپ کا کوئی عمل بھی حضور علیہ السلام کے سنت طریقے کے خلاف ہوگا وہ عمل کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتا، بلکہ بس اوقات تو وقت برباد گناہ لازم کا مصداق بن جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، تعصبانہ ذہن نہیں رکھنا چاہیے۔ جس چیز کے متعلق قرآن اور حدیث میں احکامات کا ذکر ہے اس کو ذہن نشین رکھ کر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہ کہو کہ بس اللہ قبول کرے گا، کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم دھوکہ دیں؟ اتنی جرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی کوتاہی سمجھو کہ ہاں میں کوتاہ انسان ہوں، میں اس عمل کے متعلق کچھ احکام سیکھ لیتا ہوں، اس کے بعد بھی کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور کمی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے اور اس نقصان کی بھرپائی کے لیے بھی شریعت نے عمل بتایا ہوتا ہے۔ نماز کو دیکھو، نماز کے احکامات ہیں، آپ سے اس میں کمی بیشی ہو جائے تو سجدہ سہوا کا حکم ہے کہ کمی بیشی اس کی پوری ہو جائے گی۔ تو دوسری چیز ہے عمل کی قبول ہونے کے لیے کہ وہ عمل حضور علیہ السلام کے سنت اور حضور علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اور تیسری چیز ہے وہ عمل اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، ریاکاری کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، دکھلاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، لالچ اور حرص کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، یا اور کوئی مقاصد اور مفاد کی بنیاد پر وہ عمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور اخلاص کے ساتھ وہ عمل ہونا چاہیے۔ تو قربانی یہ بہت عظیم الشان عمل ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص سے ہونا چاہیے۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قربانی کا گوشت ہرگز اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا ہے، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ اس کا لہو نہ اس کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن پہنچتا ہے، يَنَالُهُ، اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہاری طرف سے تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے، دل کا ادب پہنچتا ہے کہ تمہارے دل و دماغ میں کتنا اخلاص ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یار بس قربانی کر لیں گے 20 من گوشت مل جائے گا، پورا سال کھاتے رہیں گے۔ نہیں، اپنا ذہن بدلو، گوشت تو ویسے بھی تمہیں ملے گا، تم کہو یا نہ کہو۔ بس ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہوتا ہوں جو بس زیادہ تقسیم مقسیم والے نہ ہوں، اور بس جلدی جلدی گھر لے جاؤ گوشت کو ذہن سے نکال دو۔ سارا سال نہیں، ساری زندگی انسان گوشت کھاتا ہے اور ہر جانور کا گوشت کھاتا ہے۔ صرف قربانی والے دن میں یہ نیت کرو کہ میں قربانی کر رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، میرا نہ گوشت مقصد ہے نہ جانور مقصد ہے، کچھ بھی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اور قربانی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کا شکرانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک سخرھا لکم، اور اسی طرح ہم نے زیر حکم کر دیا ان قربانی کے جانوروں کو تمہارے، لتکبروا اللہ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ھداکم، اس پر کہ جو ہدایت تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اس ہدایت کی وجہ سے قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، علی ما ھداکم، اور قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی توفیق تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس پر وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، یا اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنے کی توفیق تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لتکبروا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں قربانی کرنے کی توفیق دی ہے، ورنہ ہم کیا چیزیں اور ہمارے اوقات کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ قربانی کی توفیق دیے۔ وبشر المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ معلوم ہوا کہ قربانی کا مقصد صرف گوشت وہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احسان، ہدایت کی شکر گزاری اور اس کی بڑائی کے ساتھ اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار ہے۔ اور احادیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ما حاذل اضاحی کہ یہ قربانیاں کیا چیز ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا ہے؟ قال بکل شعرۃ حسنۃ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ قالوا پھر صحابہ نے عرض کیا فصوف یا رسول اللہ جب ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے تو اون کا کیا حکم ہے؟ بیڑ اور دمبے پر تو اون ہوتی ہے، وہ تو بہت سارے بال ہوتے ہیں۔ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، چاہے وہ اون ہو یا اون کے علاوہ کسی جانور کے ہوں۔ اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر کہ ابن آدم کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کو عید کے دن قربانی کے دن کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں ہے من احراق دم خون بہانے سے، قربانی کا خون بہانے والا عمل یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا بے شک یہ قربانی قیامت کے دن آئے گی اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ فَطُيبُوا بِهَا نَفْسًا سو اسی قربانی کے ساتھ اپنے جی کو خوش کرتے رہو۔ الحمدللہ قربانی ذبح ہو رہی ہے، اس کا خون زمین پر گر رہا ہے، خوش ہو جاؤ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ نہ کہو کہ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، جانور ختم ہو جائیں گے، یہ ہو جائے۔ جس چیز کا اللہ اور اس کا رسول حکم دیتا ہے اس کے اوپر باتیں کرنا یہ جہالت کی انتہا ہوتی ہے، یہ بے وقوفی ہوتی ہے۔ آمنا و سلمنا و صدقنا اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دے دیا ہے بس ہم نے مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، بس اس کو کر گزر گئے۔ اس کے اوپر باتیں کرنا اور ان لوگوں کو سمجھانا یہ وہ فلسفہ یہ سب بہرحال اس کے اوپر باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جب قربانی کا حکم اللہ نے دے دیا ہے یہ شکر ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اپنے آپ کی قربانی دو، یہ تو اللہ نے اپنا فضل فرمایا اور احسان فرمایا اور اس کی غفوریت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی قربانی دو، چلو تم جانور ذبح کر دو ہم یہ سمجھیں گے تم نے اپنی قربانی دے دی ہے۔ تو قربانی کے جانور بالوں، سینگوں اور کھروں کے ساتھ لانے کا مقصد یہ ہے کہ اجر ثواب میں اضافہ ہوگا۔ جیسے دوسری حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کیا کرو اور خوش دلی سے کیا کرو، بالکل خوش دلی سے، نہ ڈر ڈر کر، نہ سہم سہم کر اور نہ گھبرا گھبرا کر، بلکہ خوشی کے ساتھ، کیونکہ جب مسلمان اپنی قربانی کا رخ قبلے کی طرف کرتا ہے تو اس کا خون، گوبر اور اون قیامت کے دن میزان اعمال میں نیکیوں کی صورت میں حاضر کیے جائیں گے، میزان میں نیکیوں کی صورت میں حاضر کیے جائیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کی عبادت کو بوجھ سمجھ کر بے دلی سے ادا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اس قربانی کے عمل کو کرنا چاہیے تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک عمل آتا ہے 9 ذی الحجہ سے تکبیرات تشریق کا۔ تکبیرات تشریق اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسرے الفاظ بھی احادیث میں آئے ہیں، یہ مشہور الفاظ ہیں تکبیرات تشریق کے۔ اور تکبیرات تشریق کے دن کون سے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک یہ تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی۔ 9 ذی الحجہ اتوار کا دن آ رہا ہے نا، اتوار کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک یہ 23 نمازیں بنتی ہیں، ان کو پڑھا جائے گا۔ اور تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے؟ دیکھو واجب جہاں پر آ جاتا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے واجب کا درجہ فرضوں کے بعد ہے۔
جہاں پر واجب رہ گیا ہے گناہگار ہو گیا، توبہ اور استغفار کی ضرورت پڑے گی۔ تو کس پر واجب ہے؟ ہر بالغ مرد اور عورت پر، چاہے وہ مقیم ہو یا مسافر ہو، چاہے وہ دیہاتی ہو یا شہری ہو، ان پر ان تکبیرات تشریق کو پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ ہر بالغ مرد عورت، چاہے مقیم ہو یا مسافر ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو۔ اور تکبیرات تشریق کس نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے؟ صرف فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے، صرف فرض۔ سنت اور وتر نماز کے بعد ان کا پڑھنا درست نہیں ہے۔ البتہ جمعے کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو اگر جمعہ آ جائے اس میں، اور عید کی نماز بھی پڑھ لینی چاہیے تکبیرات تشریق۔ اور تکبیرات تشریق کتنی بار کہنی چاہیے؟ ایک بار تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے، ایک سے زیادہ بار پڑھنا ضروری نہیں ہے، نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات تھوڑی سی اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، ایسے نا مسجد میں بس قدر جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے، اس طریقے کے ساتھ ایک آواز کے ساتھ، درمیانی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور عورت آہستہ آواز کے ساتھ پڑھیں گی، اسی لیے عورت کا آواز سطر وغیرہ۔ اور تکبیرات تشریق کس وقت کہنی ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد فوراً تکبیرات تشریق کہنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اگر کسی نے فرض نماز کے بعد فوراً تکبیرات تشریق نہیں کہی ہے اور وہاں پر بیٹھے ہوا اپنی جگہ پر اور ایسا کوئی عمل نہیں کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر بھی وہ تکبیرات تشریق پڑھ لے۔ اگر کوئی ایسا عمل کر لیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جیسے باتیں کر لی ہے یا وضو اپنا توڑ دیا ہے یا مسجد سے باہر نکل گیا ہے، تو اب تکبیرات تشریق کا حکم نہیں رہا۔ جب نہیں رہا تو اس کی قضا بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کا مداوع یہ ہوگا کہ توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ ہاں اگر اس نے اپنا وضو نہیں توڑا بلکہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے وضو ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر خون وغیرہ زخم سے آ گیا، ناک سے آ گیا، دانت سے آ گیا، وضو ٹوٹ گیا خود بخود، تو پھر اس نے اگر اس کے بعد اگر تکبیرات تشریق پڑھ لیے تب بھی جائز ہے، پڑھ لے۔ یا وہ شخص جا کر اس نے وضو کر کے واپس آ گیا پڑھ لیے تب بھی تکبیرات تشریق کا حکم پورا ہو گیا ہے۔ تو تکبیرات تشریق یہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک انشاءاللہ وہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جائیں گی۔ اور ان دنوں میں اگر کسی سے نماز قضا ہو جائے اور انہی دنوں میں پھر نماز کی قضا موڑے تو تب بھی اس نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھے گا۔ اگر ان دنوں میں کوئی نماز قضا ہو جائے یا ان دنوں سے پہلے کوئی نماز قضا ہوئی ہے اور ان دنوں کے گزرنے کے بعد ان نمازوں کی قضا کرے تو اس کے بعد تکبیرات تشریق نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، 1 رکعت یا 2 رکعت اس سے نکل گئی ہیں اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی بقیہ نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد تکبیرات تشریق پڑھے گا، اس پر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک آدمی سے نماز ہو گئی ہے، اپنی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو تب بھی اس پر اپنی نماز کے بعد تکبیرات تشریق 1 مرتبہ درمیانہ آواز کے ساتھ بلند آواز سے پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اور اگر بالفرض امام نے سلام پھیرا اور امام تکبیرات تشریق پڑھنا بھول گیا ہے اور مقتدی کو یاد ہے تو امام کا انتظار نہ کرے، تکبیرات تشریق پڑھنا شروع کر لے، بس وہ شروع کرے گا تو امام بھی تکبیرات تشریق پڑھ لے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کسی وقت بھی انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سامعین محترم، ذوالقعدہ کا مہینہ تقریباً اپنے اختتام پر ہے۔ آج 7 جون 2024 ہے اور اسلامی مہینہ 29 ذی القعدہ ہے۔ چاند نظر آنے کا بھی امکان ہے اور جو اگلا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو وہ ہے ذی الحج کا مہینہ۔ ذی الحج کا مہینہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس کے بعد محرم الحرام شروع ہوتا ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ لہٰذا جب یہ ذی الحج کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے تو یہی مہینہ ہر مومن مسلمان کے لیے پورے سال کا خلاصہ ہے کہ ہر مومن مسلمان کی زندگی سے ایک سال گزر گیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنے گزرے ہوئے سال پر ایک نظر ڈالے کہ میرا یہ سال گزر گیا ہے، اس سال میں نے کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ کیا یہ سال میں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور سنت طریقوں کے مطابق گزارا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارا ہے؟ اگر اس سوال کا جواب اس بات میں ہو، مثبت ہو کہ ہاں میں نے یہ سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقریباً اکثر اور بیشتر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقے ادا کرنے میں گزارا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور مزید جیسے نئے سال کا آغاز ہو تو مزید اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا رہے کہ یا اللہ مجھے اور بھی نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اگر ایسا نہ ہو، جواب اس بات میں نہ ہو بلکہ نفی میں ہو کہ ہاں میرا یہ سال گزر گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو ترک کرنے میں گزر گیا ہے،
تو اسی وقت سے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار میں لگ جائے کہ میں اپنے گزشتہ سال پر توبہ اور استغفار کرتا رہوں، اور ابھی سے عہد کر لے کہ آئندہ سال میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہوں گا اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو پورا کرنے کا پورا اہتمام کروں گا۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور یہ ہر مومن مسلمان کے لیے اپنے گزرے ہوئے سال کا جائزہ لینے کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جائزہ لے اور اس مہینے میں اپنے گزرے ہوئے سال پر ایک سرسری نظر ڈالے کہ یہ سال میرا کیسا گزر گیا ہے۔ بہرحال ذی الحجہ کا مہینہ بہت انتہائی عظمت، برکت اور خیر کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اسلام کا عظیم الشان رکن حج ادا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس ذی الحجہ کے مہینے میں حج جیسا عظیم الشان رکن ادا کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس مہینے میں اسلام کا عظیم الشان تہوار عید الاضحیٰ وہ منائی جاتی ہے، جب حج اور قربانی جیسے بڑے بڑے احکامات اور یہ بڑے بڑے عبادات اس مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں، تو اس مہینے کے کیا کہنے، وہ مہینہ کتنا عظمت اور برکت اور فضیلت والا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ مہینہ ادب اور احترام والا مہینہ ہے، اور ان ادب اور احترام والے مہینوں میں عبادت کا خاص مقام ہوتا ہے۔ اور ادب اور احترام والے مہینوں کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 شہرا، یہ 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، یوم خلق السماوات والارض، اور ان مہینوں کی تعین اور ترتیب اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب اور احترام والے ہیں، تاکہ ان مہینوں میں عبادت کثرت کے ساتھ کی جائے، اور ان ادب اور احترام والے مہینوں میں گناہوں سے بچا جائے، اور ان مہینوں کے معینہ احکامات کو ضائع نہ کیا جائے۔ ذالک الدین القیم، یہ 12 مہینے اور 12 مہینوں کی ترتیب، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب اور احترام والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو تم لوگ ان مہینوں کے معینہ احکام ضائع کر کے اپنے آپ پر ظلم مت کرو، اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ تو یہ مہینہ ادب اور احترام کا ہے۔ ادب اور احترام والے مہینوں کی اپنی فضیلت ہے، اور ادب اور احترام والے مہینوں میں جو عبادت کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشہور شہر رمضان واعظمها حرمتا ذو الحجہ، سید الشہور شہر رمضان، کہ تمام مہینوں کا سردار، تمام مہینوں کا سردار شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُو الْحِجَّةِ، اور تمام مہینوں میں زیادہ ادب اور احترام، مکرم اور معظم اور عظمت والا مہینہ وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ جو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ عظمت اور بہت زیادہ ادب اور احترام والا ہے، اور دنیا کے سب دنوں میں سب سے افضل ترین دن وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ دنیا کے تمام
دنوں سے افضل ترین اور بہترین دن حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت ہے کہ اختار اللہ البلاد فحب البلاد الی اللہ البلد الحرام، کہ اللہ تعالیٰ نے شہروں کو چنا اور ان چنے ہوئے شہروں میں سے سب سے پسندیدہ شہر اللہ تعالیٰ کو البلد الحرام وہ مکہ مکرمہ ہے۔ واختار الزمانہ فحب الزمان الی اللہ الاشہر الحرم، اللہ تعالیٰ نے زمانوں کو چن لیا ہے اور ان چنے ہوئے زمانوں میں سے سب سے پسندیدہ زمانہ اللہ تعالیٰ کو وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے سب زمانوں میں اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ وَحَبُّ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ إِلَى اللَّهِ ذُو الْحِجَّةِ، اور ان پسندیدہ مہینوں میں سے جو حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں سے پسندیدہ مہینہ ادب اور احترام والا اللہ تعالیٰ کو ذو الحج، وہ ذو الحج کا مہینہ ہے۔ جو ادب اور احترام والے مہینے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اور ان چنے ہوئے ادب اور احترام والے مہینوں میں سے پسندیدہ مہینہ وہ ذی الحج کا ہے۔ وَحَبُّ ذی الحج إِلَى اللَّهِ الْعَشْرُ الْأَوَّلُ، اور اللہ تعالیٰ کو ذی الحج کے مہینے میں سے پسندیدہ ایام اور پسندیدہ دن ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ واختار اللہ الایام فحب الایام الی اللہ یوم الجمعہ، اللہ تعالیٰ نے دنوں کو چن لیا ہے اور ان چنے ہوئے دنوں میں سے پسندیدہ دن اللہ تعالیٰ کو جمعے کا دن ہے۔ واختار اللیالی منہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان چنے ہوئے دنوں میں سے ان کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا، چن لیا ہے۔ فحب اللیالی الی اللہ اللیلۃ القدر، اور ان چنی ہوئی راتوں میں سے بہترین رات اللہ تعالیٰ کو وہ لیلۃ القدر کی ہے۔ واختار اللہ الساعات، اور اللہ تعالیٰ نے ساعات یعنی گھنٹوں کو چن لیا ہے، وقت کو چن لیا ہے۔ فحب الساعات اللیل والنہار، 100 دن اور رات میں سے بہترین وقت اللہ تعالیٰ کو ساعات الصلوات المکتوبات و فرض نمازوں کے اوقات ہیں۔ یہ تمام اوقات میں سے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ اوقات ہیں۔ واختار اللہ الکلام، اور اللہ تعالیٰ نے کلام کو چن لیا ہے۔ فحب الکلام الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ کلام وہ لا الہ الا اللہ ہے، واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ کلام ہے۔ تو کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقوفاً روایت میں ذکر ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ادب اور احترام والے مہینوں میں سے جو پسندیدہ مہینہ ہے تو وہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور پھر ان تمام دنیا کے تمام دنوں میں سے سب سے بہترین دن اور پسندیدہ دن اللہ تعالیٰ کو ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے تمام دنوں میں سے بہترین اور فضیلت والے دن ایام العشر وہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ یہ بہت زیادہ ادب اور احترام کا مہینہ ہے، اور اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں تو یہ اور بھی بہت زیادہ ادب اور احترام کے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 10 ذی الحج کے دنوں سے زیادہ افضل دن اور کوئی نہیں ہے۔ ذی الحج کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان سے بہترین دن کوئی بھی نہیں ہے، اور نہیں ان دنوں میں کیے جانے والے عبادات اور نہیں ان دنوں میں کیا جانے والا کوئی عمل زیادہ پسندیدہ ہو اللہ تعالیٰ کو۔ کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے جو دوسرے دنوں میں کیا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ چنانچہ ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور ذکر اللہ کی کثرت کرو۔ ان دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو ذی الحج کا مہینہ یہ ادب اور احترام کا مہینہ ہے، اور اس کے جو ابتدائی دن ہے
تو یہ بہت زیادہ فضیلت والے ہیں اور بہت زیادہ وہ عظمت والے ہیں کہ ان دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں نیک عمل کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو نیک عمل بھی اس میں مومن مسلمان کرتا ہے اس کا اجر ثواب اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے کہ 4 چیزیں سنت مؤکدہ ہیں۔ ایک چیز ان میں سے عاشورہ کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ حضور علیہ السلام کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 9 دنوں کے جو روزے ہیں وہ بھی حضور علیہ السلام نہیں چھوڑتے تھے۔ ہر مہینے کے 3 روزے حضور علیہ السلام نہیں چھوڑتے تھے، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنتیں حضور علیہ السلام نہیں چھوڑتے تھے۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ یہ ادب اور احترام کا اور بہت فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس ذی الحجہ کے مہینے میں جو ابتدائی 10 دن ہیں تو ان کی اور بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے، ان کی اور بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم بھی اٹھائی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، والفجر قسم صبح کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع اور جفت کی، والوتر اور طاق کی۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور ان میں سے پہلی چیز ہے والفجر، قسم صبح کی۔ صبح سے مراد صبح صادق کا وقت ہے، اور ایک قول کے مطابق اس سے مراد ہر روز کی صبح ہے، اسی لیے کہ ہر روز کی صبح اسی لیے مراد ہے کہ وہ عالم میں ایک انقلاب عظیم لاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف رہنمائی فرماتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور قتادہ، مجاہد اور سدی اور ضحاک رحمہ اللہ تعالیٰ اور دوسرے ائمہ تفسیر کے نزدیک اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، اس لیے کہ ان 10 راتوں کی بہت بڑی فضیلت ذکر ہوئی ہے احادیث میں۔ تیسری اور چوتھی چیز وہ ہے والشفع والوتر۔ شفع یہ لغت میں بمعنی جوڑ کے آتا ہے اور اردو میں جفت کے معنی میں آتا ہے۔ والوتر، وتر کے معنی طاق، فرد۔ تو جفت سے مراد ہے یوم النحر، عید الاضحیٰ کا دن، اور وتر سے مراد ہے یوم العرفہ، 9 ذی الحجہ کا دن۔ اس لیے کہ ابو الزبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے والفجر ولیال عشر والصبح وعشر النحر والوتر ویوم عرفہ والشفع۔ یوم النحر یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والفجر ولیال عشر کے متعلق کہ فجر سے مراد صبح، اور اسی طرح ولیال عشر اس سے مراد عشر النحر یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن مراد ہیں، والشفع اور اس سے مراد ہے عید الاضحیٰ، والوتر اور اس سے مراد ہے 9 ذی الحجہ یوم العرفہ۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ بہت انتہائی ادب اور احترام والا مہینہ ہے، ہمیں اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اور ذی الحجہ کے مہینے میں پھر ابتدائی 10 دن اور بھی بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور تکبیرات کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی اللہ العمل فیہن من ایام العشر، کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ عظمت والے ہوں، بہت فضیلت والے ہوں،
ولا احب الی اللہ، نہ کوئی ایسے دن ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہو ان میں عمل کرنا ہے۔ کوئی بھی عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ نہیں ہے من ایام العشر، جتنا کہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ، سو تم اس میں کثرت کے ساتھ سبحان اللہ کا ذکر کرو، والتحلیل لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، والتحمید اور الحمدللہ کا ذکر کرو، والتکبیر اور اللہ اکبر کا ذکر کرو۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکلتے تو دونوں تکبیرات پڑھتے اور لوگ بھی ان کو دیکھ کر تکبیرات پڑھتے تھے۔ جب آپ بھی ادھر ادھر ٹہلتے رہے ہوں تو ان ابتدائی 10 دنوں میں تکبیرات پڑھتے رہا کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جیسے آپ پڑھیں گے دوسروں کو بھی یاد آ جائیں گے۔ اگر آپ پوری تکبیرات نہیں پڑھ سکتے ہیں تو تب بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے ساتھ کثرت کے ساتھ ان میں ذکر کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ان ایام میں جو عمل بھی کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں کوئی نیک عمل کیا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہو اس ذی الحج کے 10 دنوں سے۔ کوئی دن بھی ایسے نہیں ہیں۔ قالوا، تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اے اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا یہ بھی افضل نہیں ہے؟ قال ولل جہاد فی سبیل اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا وہ بھی افضل نہیں ہے، الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، مگر ہاں وہ شخص جو اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل گیا اور کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہیں لوٹا، نہ جان لوٹی اور نہ مال لوٹا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے وہ راستے میں قربان کر دیا، اپنی جان بھی قربان کر دی اور اپنا مال بھی۔ اس شخص کا عمل پھر ذی الحج کے 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے تو اس شخص کا یہ عمل اس سے بہتر ہے، اسی لیے جان بھی قربان کر دیے اور مال بھی قربان کر دیا ہے۔ اور ان دنوں میں روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے جتنا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحج، کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہو من عشر ذی الحج، ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں سے، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، کہ ان ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ وہ سال کے روزوں کے برابر ہے، وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ذی الحج کے ابتدائی 10 راتوں میں عبادت کرنا وہ لیلۃ القدر کے رات میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ تو ان میں روزوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے اور نوافل کا اور دوسرے عبادات کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ اجر ثواب ہمیں ملتا رہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن مسلمانوں کو بخشوانے کا ایک پیکج ہوتا ہے فری کا۔ دیکھو کتنی بہت بڑی بات ہے، ایک روزہ رکھو اور 1000 روزوں کے برابر اللہ تعالیٰ اجر ثواب دیں گے۔ اور ذی الحج کے ابتدائی راتوں میں عبادت کرنا وہ شب قدر کے برابر ہے۔ اگر آپ رمضان کے مہینے میں عبادت نہیں کر سکے یا آپ جو طاق راتیں ان میں عبادت نہیں کر سکے تو ان راتوں کو غنیمت جان کر
جون سی رات بھی آپ جو بھی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر کے برابر اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور ذی الحجہ کا مہینہ یہ عظمت اور برکت کا مہینہ ہے اور ادب اور احترام والا، اور پھر ذی الحجہ کے مہینے میں جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں ایک دن ہے یوم العرفہ، 9 ذی الحجہ کا دن، اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یوم العرفہ 9 ذی الحجہ یہ مبارک دن ہے، اور اس دن حج کا بڑا رکن وقوف العرفہ ادا کیا جاتا ہے۔ اسی لیے حج کے جتنے بھی ارکان ہیں ان تمام ارکان میں سے سب سے بڑا رکن وہ وقوف العرفہ ہے۔ حدیث میں بھی الحج العرفہ، کہ حج وہ میدان عرفات میں پہنچنا ہے، جس حالت میں بھی حاجی پہنچ جائے۔ اور اس دن میں بے شمار لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں، لیکن عرفات میں پہنچ کر فضیلت حاجی حضرات کو حاصل ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برکات سے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں فرمایا۔ اور فضیلت میں شامل فرمانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس عظیم الشان دن کو روزہ رکھا جائے۔ جو لوگ حج پر نہیں ہیں وہ روزہ رکھ کر اس دن کے وہ فضیلت سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ یوم العرفہ 9 ذی الحجہ کا دن کا روزہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ یہ پچھلے سال اور آنے والے سال دونوں سال کے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ کفارہ کر دیں گے۔ اور اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من صام یوم عرفہ غفر له ذنب سنتین متتابعین، جس نے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا، یوم العرفہ کو روزہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پے در پہ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک دن کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ 1000 دن کے روزوں کے برابر اللہ تعالیٰ اجر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور عطاء الخراسانی رحمہ اللہ تعالیٰ ان عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دخل علی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کی پھوپھی تھی اس کے پاس تشریف لے گئے یوم عرفہ، عرفہ کے دن، وہ یہ صائمۃ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی، والماء یرش علیہا، اور شدت گرمی کی وجہ سے، سخت گرمی کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا، پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا گرمی کی وجہ سے۔ فقال لها عبد الرحمن، تو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا افطری، روزہ توڑ دو، اگر اتنی سخت گرمی ہے افطری تو روزے کو توڑ دو۔ فقالت، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افطر وقت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزہ توڑ دوں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے، یقول، حضور علیہ السلام فرماتے ان صوم یوم عرفہ یکفر العام الذی قبلہ، کہ بے شک عرفہ کے دن کا روزہ یہ گزشتہ سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، کہ آپ 9 ذی الحجہ یوم العرفہ کو روزہ رکھیں گے تو گزشتہ سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور ایک دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبد من النار من یوم عرفہ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ یوم العرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ یوم العرفہ کو
بندوں کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرشتوں سے عرض کرتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ تو یوم العرفہ اس کی فضیلت ذی الحج کے مہینے سے اور اسی طرح ذی الحج کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو حضرات قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا دخل العشر واراد بعضکم ان یضحی فلا یاخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، کہ تم میں سے جو کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ تو مسئلہ یہ ہے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے مستحب اور بہتر یہ ہے اور اجر ثواب کا باعث ہے کہ عید کی نماز کے بعد قربانی کر کے ناخن اور بال کو تروائے اور حجامت بنوائے، اور جو شخص قربانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو اس کے لیے یہ مستحب نہیں ہے، اس کے لیے یہ مستحب نہیں ہے۔ اور یہ جو حکم ہے حدیث میں تو یہ مستحب اور بہتر کا حکم ہے۔ اگر کسی نے کہ اس کا خلاف کر لیا ہے تو گناہ نہیں ہے، صرف ترک اولا آئے گا، بس اجر ثواب سے محروم ہو جائے گا اگر کسی نے اس کا خلاف کر دیا ہے۔ اور جس کے بال 40 دن سے زیادہ بڑھ گئے ہوں، وہ بغلوں کے بال یا زیر ناف بال یا ناخن، تو پھر تو اس کے لیے وہ بال کاٹنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، مستحب پر پھر اس کو عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ذی الحج کا مہینہ یہ ادب اور احترام کا ہے، اور ابتدائی 10 دن آج انشاءاللہ ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے اور کل سے ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تاکہ ہم اس مہینے میں اور ان ابتدائی دنوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے کثرت سے عبادت کریں اور ذکر اور وظائف کا اہتمام ہو، اور 9 ذی الحج یوم العرفہ کو خصوصیت کے ساتھ روزے کا اہتمام ہو اور اس میں بھی عبادات کا اہتمام ہو۔ اور ہم اپنے گھروں میں بھی بتا دیں، اپنے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں ان کو بھی بتا دیں کہ یہ ادب اور احترام کا مہینہ ہے، اور ابتدائی ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں جتنا ہو سکتا ہے روزوں کا اہتمام ہو اور اسی طرح عبادات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دعا کرو ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔